بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور ریپ کیس کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو جائز چند مطالبات کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ سے اور کالج کی انتظامیہ سے، وہ کیا ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو لاسٹ تک دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی، اور اس ویڈیو کے اندر میں 3 امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ کہہ لیں کہ وہ 3 امپورٹنٹ سوال ہیں۔ ان سوالوں کو سننے کے بعد آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ یہ جائز سوالات کیے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے گورنمنٹ سے اور کالج کی انتظامیہ سے، یا غلط کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے۔ ڈے بائی ڈے ڈیفرنٹ کالجز کے اسٹوڈنٹس اسٹرائک کر رہے ہیں، روڈز پہ آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اب آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راولپنڈی کے اندر بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس باہر نکل چکے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں پرامن طریقے سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ پی جی سی جہلم کیمپس کے اندر اسٹوڈنٹس گھس کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، وہاں پہ بورڈ سارے نکال کے ان کو آگ لگا رہے ہیں۔ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، توڑ پھوڑ بالکل نہیں کرنے چاہیے، وائلنٹ بالکل نہیں ہونا۔ آپ پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح لاہور جی پی او چوک میں بہت بڑی اسٹوڈنٹس کی تعداد وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اسٹوڈنٹس، اور انہوں نے ایک طرح سے کہہ لیں کہ پورے لاہور کو بلاک کر دی ہے۔ اسی طرح سے فیصل آباد، وہاڑی، میاں چنو، یہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں باہر نکل چکے ہیں، اور ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ اب جو ینگ وکلے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں اس تحریک کے اندر۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹیچرز بھی اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ ٹیچرز بھی اس تحریک میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے یہ ٹیچرز بھی شامل ہو جاتے ہیں، وکلا بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ معاملہ بہت آگے نکل جائے گا۔ یہ پھر گورنمنٹ کے لیے اس معاملے کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر 4-5 دن تک رزلٹ سامنے نہیں آتا تو پھر ہم بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ یہ معاملہ کہاں پہ جا کے پھر رکے گا۔ پھر یہ میرا خیال ہے رکے گا نہیں، یہ بہت آگے نکل جائے گا، تو یہ گورنمنٹ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے گورنمنٹ کو فلی اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، اور جو جائز چند مطالبات اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں وہ مان لینے چاہیے۔ اب وہ کیا مطالبات کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ بڑے نیوز چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ جو بڑے جرنلسٹ بیٹھے ہیں وہ بھی اب یہ بات کرنے لگ گئے ہیں کہ بھائی یہ کسی بڑی شخصیت والے کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک سیکیورٹی گارڈ کا مسئلہ نہیں ہے، سیکیورٹی گارڈ کا تو صرف نام استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ معاملہ کوئی اور ہے، کسی اور طریقے کا ہے۔ تو اب ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا چاہ رہے ہیں؟ نمبر ون اسٹوڈنٹس یہ چاہ رہے ہیں جو کہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس پہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے، انہوں نے پولیس والوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، یہ وہ، جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ گرفتاریاں شروع کر رہی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس پہلے پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، جب ان کو روکا گیا، ان کو کہا گیا، تھریٹ کیا گیا کہ بھئی آپ گھر چلے جائیں، نہیں تو آپ کو گرفتار کر لیں گے، آپ کا جو ہے نا رجسٹریشن بورڈ سے کینسل کروا دیں گے، آپ کو پیپرز نہیں دینے دیں گے، آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ پھر ان کو مارا گیا، زبردستی وہاں سے ہٹایا گیا، تب جا کے وہ وائلنٹ ہوئے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ینگ لڑکے ہیں، جب آپ ان کو غلط طریقے سے روکیں گے تو پھر وہ اپنا زور ضرور دکھائیں گے۔ تو اب ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوا یہ ہے کہ کل ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے سی ایم صاحبہ کی طرف سے، وہ بھی آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ اس میں انہوں نے وہی بات کی ہے جو پولیس کر رہی ہے کہ یہ وقوع ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر وقوع ہوا ہی نہیں ہے تو پھر سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں سامنے آ رہی، کیوں نہیں سامنے لائی جا رہی؟ اسٹوڈنٹس یہی ایک مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ویڈیوز کدھر ہیں، وہ ہمیں دکھائی جائے۔ اب انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سرے سے یہ کہانی اس طرح کی ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا کام ہے، مطلب جو کام ان سے سنبھالا نہیں جا رہا وہ سارے کا سارا یہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے تو پہلے سے کہہ رہے ہیں، ان کے لیڈر پہلے جیل میں ہیں، ان کی ساری لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے، وہ تو منظر عام پہ نہیں ہے، وہ تو اپنا رونا رو رہے ہیں کہ 9 مئی والے واقعے کے اندر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں لا رہے؟ تو وہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج مانگ رہے ہیں، اور ادھر اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج مانگ رہے ہیں کہ ویڈیو سامنے لائی جائیں۔ تو یہ کیوں غائب ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج، ویڈیوز کیوں نہیں لائی جا رہی اسٹوڈنٹس کے سامنے؟ اگر آپ میڈیا پہ وہ نہیں لا سکتے تو یہ جو آپ کے پاس 40-50 اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کیمپس سے ہیں، اس میں 20-25 گرلز ہیں جنہوں نے خود دیکھا، جنہوں نے یہ باتیں کی، جن کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے، ان کو آپ دکھا دیں تاکہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں رکے تو صحیح۔ تو اب اسٹوڈنٹس کی طرف سے نا جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، جو ان کے جائز چند مطالبات ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 1 سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ ہیں، ویڈیوز کہاں پہ ہیں؟
وہاں سے کیمرے بھی بیسمنٹ میں جو کیمرے لگائے گئے تھے وہ بھی وہاں سے ہٹ چکے ہیں. تو اس کا ریکارڈ کیوں نہیں سامنے لایا جا رہا ان اسٹوڈنٹس کے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے آئیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 2 پہ وہ جو موبائل ٹوٹ چکا ہے، جو کہ گرلز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے میڈم نے یعنی کہ اس کیمپس کی پرنسپل صاحبہ نے لے کے وہ موبائل وہیں پہ توڑ دیا ہے. تو اس موبائل سے اب تک ڈیٹا ریکور کیوں نہیں ہوا؟ وہ ڈیٹا سامنے لایا جائے. تیسرا بڑا اہم مطالبہ کہ اگر اس بچی کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوا ہے تو وہ میڈیکل رپورٹ سامنے کیوں نہیں لائی جا رہی؟ اگر وہ پولیس والے میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ جو گرلز ہیں اس کیمپس کی 20-25 گرلز ہوں گی، تو یہ گرلز پھر وہ میڈیکل رپورٹس کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ تو ان کو دکھائی جائے تاکہ یہ معاملہ کہیں رکے تو صحیح. تو یہ وہ 2-3 جائز مطالبات ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو کہ وہ گورنمنٹ سے اور کالج کی انتظامیہ سے کر رہے ہیں. دیکھیں نمبر 1، اب تک سی سی ٹی وی فوٹیج یا ویڈیوز، بلکہ بیسمنٹ سے جو کیمرے ہٹا دیے گئے ہیں وہ ساری ویڈیوز بچوں کو کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ نمبر 2، وہ جو موبائل ٹوٹ چکا ہے اس کا ڈیٹا ریکور کیوں نہیں ہوا؟ نمبر 3، میڈیکل رپورٹس، کیونکہ پولیس یہ بیان دے رہی ہے کہ ہم نے اس بچی سے بھی پوچھا ہے جس بچی کا یہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس بچی سے بھی پوچھا ہے، ان کے پیرنٹس سے بھی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو خود اب افسوس کر رہے ہیں کہ ہماری بچی کالج جائے گی کیسے، کیونکہ اس پہ تو الزام لگ چکا ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو ہمارے ساتھ تو ہوا بھی کچھ نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، تو ہم خود پریشان ہیں. تو کہتے ہیں وکٹم کہاں پہ ہے؟ وکٹم سامنے ہے تو ہم ایف آئی آر دے دیں گے. پھر پولیس آ کے بیان دیتی ہے کہ ہم پہ آپ اعتماد بھی کریں. اس بچی کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ اسٹوڈنٹس یہی تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ بچی یہ کہہ رہی ہے تو پھر اس کو سامنے لے آئیں، اس کے پیرنٹس آ جائیں، سامنے آ کے بیان دے دیں کہ بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ پولیس پہ اسٹوڈنٹس اسی لیے اعتماد نہیں کر رہے کیونکہ آپ نے اپنا اعتماد خود کھویا ہے. جب آپ قانون کے مطابق چلیں گے تو پھر آپ پہ ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس اعتماد کریں گے. تیسری چیز جو کہ اس کیمپس کی پرنسپل صاحبہ ہیں، اس پرنسپل صاحبہ کو ابھی تک کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ کل کی جو آغا طاہر اعجاز صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں پرنسپل صاحبہ ساتھ بیٹھی ہیں. آپ اگر فوری طور پہ اتنا بڑا سیریس ایشو ہے، اتنے بڑے ایشو کے باوجود بھی اگر آپ پرنسپل صاحبہ کو نہیں ہٹا رہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس احتجاج بھی کریں گے. آپ فوری طور پہ اس پرنسپل صاحبہ کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ بچے کچھ نہ کچھ یہ تو سمجھے نا کہ کالج کی جو انتظامیہ ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، تبھی یہ معاملہ کہیں نہ کہیں جا کے رکے گا. تو یہ وہ چند ایک باتیں تھیں جو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.